کہ میدان عرفات ہے، چوتھے امام موجود ہیں، عرفات کے میدان میں لوگ دعا مانگ رہے ہیں، اور واللہ جب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو میں محسوس کر رہا ہوں گزشتہ کئی سالوں سے، قریباً ایک دہائی سے، اکثر ایسا ہوا ہے کہ میدان عرفات میں بیٹھے ہوتے تھے، روز عرفہ کا دن آتا تھا، ابھی آپ ظہرین کی نماز کو بھی ادا کرنے والے ہیں، ظہرین کی نماز کے ساتھ وقوف عرفات شروع ہو جاتا تھا، عرفات کی دعائیں شروع ہو جاتی تھی، ایک عجیب روحانی کیفیت لوگوں پر طاری ہوتی ہے، اور اسی روز عرفہ کے اندر جب دعائے عرفہ کی تلاوت ہوتی ہے جو آج ہم تلاوت کرنے والے ہیں، اس وقت کی کیفیت اور عروج کے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اسی روز عرفہ کے اندر میدان عرفات چوتھے امام دعا کے اندر مصروف ہے کہ امام کے کانوں کے اندر ایک آواز آئی، اور آواز کس کی ہے کہ کوئی شخص ہے جو مانگ رہا ہے، کسی سے مانگنے والا شخص ہے، سائل ہے، سوالی ہے، میدان عرفات ہے، روز عرفہ ہے، چوتھے امام ہے۔ ایک مرتبہ امام نے آواز سنی، امام نے اپنی دعا کو روک دیا، اور دعا کو روکنے کے بعد یہ پیغام کیوں دیا جا رہا ہے کہ روز عرفہ کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے کہ آج ہم نے خدا سے کیا مانگنا ہے۔ امام نے دعا کو روک دیا، اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک جملہ کہا جو تاریخ کا حصہ بھی بنا اور آج کے دن کے فضائل میں سے ایک فضیلت کا جملہ بھی بنا، کہ وائے ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے مانگ رہا ہے۔ یعنی آج کا دن تو وہ دن ہے کہ جس دن خدا سے ایسے مانگا جائے کہ پروردگار عالم بے پناہ عنایت کرنے والا ہے، اور مولا جملہ کہہ رہے کہ وائے ہو تجھ پر، آج بھی تو غیر خدا سے مانگ رہا ہے۔ آج کا دن تو وہ دن ہے کہ اگر آج کے دن کسی ایسے بچے کے بارے میں بھی دعا مانگی جائے جو ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہو، پروردگار عالم اسے بھی بدبخت یا خوشبخت بنا دیا کرتی ہے۔ روز عرفہ کی اہمیت، چوتھے امام کا یہ جملہ، یہ میدان عرفات کے عنوان سے، اور دوسرا جملہ میدان کربلا کے عنوان سے، کہ کربلا میں اب بھی لوگ پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے شہر سے بھی بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ گئے ہیں، دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور واقعاً خوش نصیب ہے۔ اب معصوم کا عجیب جملہ ملتا ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ایک جملہ چھٹے امام کا جملہ ملتا ہے روز عرفات میں امام حسین کی زیارت کے اعتبار سے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ روز عرفہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں یہ تاریخ کا بھی جملہ ہے، روایتوں کا بھی جملہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں شب قدر میں کہا جاتا ہے اپنے آپ کے گناہوں کو بخشواؤ، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کرواؤ۔ یہاں تک روایت کا جملہ ملتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ماہ مبارک رمضان کو چھوڑ دیا، ماہ مبارک رمضان میں نہ بخشوا سکا، تو اب کیا ہوگا؟ یہ شخص محروم ہو گیا کہ اب یہ اس وقت تک بخشا نہیں جا سکتا کہ جب تک روز عرفہ میدان عرفات میں نہ پہنچ جائے۔ یعنی روز عرفہ کی امپورٹنس یہ ہے کہ رمضان کے اندر ٹھکرایا ہوا اگر کسی مقام پر شفا یابی پاتا ہے یا بخشش پاتا ہے تو وہ روز عرفہ ہے، کہ یہاں تک کہ وہ میدان عرفات میں پہنچے خدا کی بارگاہ میں، یا بعض مورخین اس انداز سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ کربلا کے اندر امام حسین کے روزے پر پہنچ جائے۔ اور خصوصی کرم ہے امام حسین کے روزے پر یوم عرفہ پہنچنے والوں کے لیے۔ یوں تو سال کی بے شمار مخصوصیات امام حسین کے حرم میں کرتے ہیں، لیکن روز عرفہ کے اعتبار سے، روز عاشور کے اعتبار سے خاص طور پر روایت اس انداز سے موجود ہیں کہ ان دونوں مخصوصیوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اربعین ایک ریچول بھی بن چکا ہے، اربعین کے بارے میں کچھ روایتیں بھی موجود ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اربعین پر پہنچے، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو ایک مرتبہ اربعین کر لے، یقینی طور پر جانا چاہیے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے واک کرنے کی، جانے کی، لیکن میں کہوں گا کہ ایک مرتبہ روز عرفہ کی زیارت بھی ضرور کرے، روز عاشورہ کی زیارت بھی کرے، بلکہ ہر وہ دن جو امام حسین کے ساتھ زیارت کے اعتبار سے مخصوص ہے، نصف رجب ہو گیا، پہلی رجب ہو گیا، نیمہ شعبان ہو گیا، شب قدر ہو گیا، ہر ایک اعتبار سے امام حسین کی زیارت کو انجام دیا جائے، کیونکہ یہ ساری کی ساری مخصوصیاں ہیں، ان کے بارے میں روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ لیکن روز عرفہ کے اعتبار سے خاص جملہ ملتا ہے کہ جو شخص امام حسین کے حرم پر پہنچ جائے روز عرفہ، معصوم کا یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مولا فرماتے ہیں جو روز عرفہ امام حسین کے حرم میں پہنچ جائے، ظاہر بن جائے روز عرفہ امام حسین کی زیارت کرنے والا۔ یہ ساری بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آج کے دن کا ایک اہم ترین عمل ہے زیارت امام حسین، کہ معصوم کا جملہ ہے کہ 1000 حج 1000 عمرے کا ثواب پروردگار عالم عنایت کرے گا جو روز عرفہ امام حسین کی زیارت پڑتا ہے۔
شب قدر میں 1,24,000 انبیاء کے مصافحے کا ثواب، روز عرفہ 1000 حج 1000 عمرے کا ثواب۔ بلکہ روایت کا جملہ تو یہ ہے کہ امام معصوم فرماتے، چھٹے امام کا جملہ اس انداز سے ملتا ہے کہ 1,00,000 حج امام زمانہ کی میت کے اندر، 1,00,000 عمرے پیغمبر خدا کے ساتھ کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1,00,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1,00,000 گھوڑے راہ خدا میں ہدیہ کرنے کا ثواب ملتا ہے کہ سبیل خدا کی راہ میں سبیل کر دیے۔ روز عرفہ کے دن جو امام حسین کے حرم میں پہنچ جائے۔ اب روایت کا عجیب جملہ ہے، پہلا جملہ میں نے میدان عرفات کے اعتبار سے کہا تھا کہ چوتھے امام نے جملہ کہا کہ آج کے دن شقی یا بدبخت یا خوشبخت ہو جایا کرتا ہے وہ بچہ جو شکم مادر کے اندر بھی ہوتا ہے، اگر اس کے بارے میں بھی دعا مانگی جائے تو خدا کی بارگاہ سے مل جایا کرتا ہے، اور تو آج غیر خدا سے مانگ رہا ہے۔ اور پھر دوسرا جملہ کربلا کے اعتبار سے کہ معصوم فرماتے کہ جو شخص روز عرفہ امام حسین کے حرم میں پہنچتا ہے، پروردگار عالم کربلا کے زائروں پر پہلے رحمت کی تجلی کیا کرتا ہے، بعد میں میدان عرفات والوں پر رحمت کی تجلی کیا کرتا ہے۔